الحمدللہ شکریہ میں ادھر معزز حضرات اجازت ہے مولا سلامت آباد رکھے. سب تو پہلے ایک حکم دی تعمیل. ایک مومن نے ممتاز حسین جعفری انہوں دی والدہ بھی وفات پا گئے اور اتفاق ہے کہ نال انہوں دی زوجہ مرحوم دونوں وفات پا گئے نے. بڑی محرومی ہے, ماں دی محرومی اور پھر زوجہ دی محرومی. اس سے واسطے اسی انہوں دے نال انہوں دے شریک غم اور دعا ہے. انہوں دی استدعا ہے کہ دربار حسین, دربار محمد مصطفیٰ, دربار اہل بیت وچ انہوں نے واسطے دعائے مغفرت کی جائے. ایک دعائے مغفرت سورہ الحمد پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ. میرے انتہائی محترم معظم لائق صاحب احترام مومنین حضرات سامعین جڑے میرے سامنے تشریف فرماؤ, بزرگ نوجوان کم سے عزیز بچے پس پردہ میری ماما بہنوں تے بچیاں جتھے جتھے تشریف فرماؤ, میری بڑے ادب و احترام نال درخواست ہے کہ ایک بار پورے خوشبو و خضوع دے نال, شوق اور شغف دے نال, محبت, خلوص, عشق اور جذبات دا مظاہرہ کردی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک چھلک دی ہوئی سلوات پڑھو. سب تو پہلے اس کلام پاک دی ابتدا کر رہے ہیں اس پاک اللہ دی مدح تو, وعدہ لا شریک دی مدح تو جیڑا لائق مدح ہے. بس اس سے ایک جملے تے میں اکتفا کر رہے ہیں اور اس تو بعد شان اللہ دے اس حبیب دی جس نو اللہ نے اپنی توحید دی گواہی دیون والا, بشارت دیون والا, عذاب تو ڈراون والا, حکم الہی نال ان دی جانب بلاون والا ایک چمکدا ہویا چراغ بنا کے بھیجیا. اللہ دا روشن چراغ, ظلمت کفر مٹاون والا چراغ, خلق و نظیم اخلاق دی روشنی پھیلاون والا چراغ, ایسا چراغ کہ دنیا دی تمام تر روشنیاں جندے سامنے ماند نظر آ رہی ہیں. اور جیڑا مقام فخر خود فرمائندہ رہا کن تو نبی و آدم بین الماء والطین, میں اون ویلے بھی نبی ہاں جڑے ویلے آدم دی مٹی اجے خاک تے پانی وچ مخلوط آئی, پانی وگدیاں دریاواں مخلوط تھا. میں قطع پیش کر رہے ہاں کہ نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا. بہت خوبصورت مجمع ہے. آج پہلی بار میں تو انہوں نہیں ویکھن لگا, تسی میں پہلی بار نہیں ویکھ رہے, زندگی گزر گئی ہے اس طرح ایک دوسرے نو ویکھ لیا. مولا تو انہوں سلامت آباد رکھے. بڑا ذہین اجتماع ہے. شعر پیش کر رہے ہیں کہ نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا. اس ویلے دی گل جڑے ویلے اللہ دی ذات پاک نے کچھ نہ بڑھایا, نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ ستارے نہ پہاڑ نہ میرا توڑا وجود کچھ نہ بڑھایا. نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا, نہ بلکہ طور بنائی نہ طور خلق کیا. اور بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا. سبحان. پیارے دوستو, جتھے جس مقام تے
ذکر محمد مصطفیٰ ہوئے. ان دو چار جملے ضرور سننا. یہ حصہ ہے ذاکری دا جس حصے نے میں نے عام روایتی ذاکرہ تو مختلف تے منفرد کی تھا. میں اس کو نہیں بھولتا, توجہ میں پاس رکھا. جتھے جد الحسنین اللہ دے پاک محبوب سین بطول دے پاک بابے دا ذکر ہوئے, اتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا ہے. اس واسطے کہ خود رحمت للعالمین ہے. جتھے بھی ذکر محمد مصطفیٰ ہوئے, آج اسی اس غرض و غایت واسطے بیٹھے ہیں. خصوصاً آج دی جڑی نشست ہے اور آج دی جڑی تقریب ہے, اس کا عنوان ہے صرف اور صرف عظمت و شان محمد اور انہاں دی آمد دے تذکرے واسطے مخصوص ہے. اس دے ضمن دیگر بھی ذکر ہوندے نے, اس سے کوئی شک نہیں, اس دی شان و عظمت و ودامن واسطے اس دا حصہ نہیں, لیکن مخصوص آج مقصد ساڈا اکٹھے ہون دا ہے خصوصاً عظمت و شان جد الحسنین پیش کر. بسم اللہ, تشریف لے آؤ مجلس دیدن. الحمدللہ جی میری خوش نصیبی ہے. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھنے چاہیے. سید شفقت محسن کاظمی صاحب قبلہ سید زادہ ہیں, فقیر سید ہیں, عامل ہیں, روحانی ہیں, اور ہمیں دعا دیں گے. آپ چاہتے ہیں دعا میں شامل ہو جائیں آپ, تو پھر ہاتھ اٹھائیں تاکہ رزق وسیع ملے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت. جتنی طاقتیں مولا نے آپ کو ودیعت کی ہے, پوری طاقتوں کو بروئے کار لا کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے فلک شگاف نعرہ الحمدللہ. زینت مجلس شخصیت تشریف لائے. تو پیارے دوستو, چونکہ عظیم روحانی شخصیات دیاں جتیاں صاف کرن دا شرف حاصل ہے, فقیر دے مچ تو فیض یاب ہاں. علم بیان دے وچ بیان کرن دے جڑے فن ہیں, علوم ہیں, انداز ہیں, طریقے ہیں, انہاں دے وچ ایک ہے کنایا. توجہ رکھنا میرے. کنایا دا معنی ہے اشارہ, یعنی عرفان دے نال گل کرنی, رمز دے نال گل کرنی. توجہ, فقیر دا یہ انداز ہے نا. کنایا ایک ایسا بیان دی قسم ہے کہ بیان کرنے والا کنائے نال گل آخدا ہے, تے جڑا سمجھن والا ہے, سنن والا ہے, اس کنائے تو پوری طرح لطف اندوز ہوتا ہے اور اس گل دی تہ تک پہنچتا ہے, لیکن اور کوئی بندہ نہیں سمجھتا درمیان. تو میں ایسا ہی تھوڑا جا دو جملے اپنے بزرگاں دی عطا کرنا آج دا موقع ہے. تو جملے سننا کہ جتھے ذکر محمد مصطفیٰ ہوئے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے. رحمت وسدی ہے اس جگہ تے. سبحان اللہ. بہت خوبصورتی دے نال تسی یہ جملے سنے نے, اور بڑی خوبصورت نعت آج نئیاں لکھ کے میں تہاڈی خدمت واسطے لایا. میں جملہ جڑا آکھیا ہے ذہن دے خزانے محفوظ کرنا, کیونکہ اس دی بنیاد ہوتے میں اگے سفر کرنا ہے. جتھے اس دا ذکر ہوئے پاک نبی دا, جد الحسنین دا, محمد مصطفیٰ دا, سرور کونین دا, اتھے رحمت دا, اللہ دی رحمت دا نزول ہوندہ ہے. یہ خود رحمت للعالمین ہے. اور پھر اس دی شان ہے کہ چونکہ وہ رحمت للعالمین نہیں ہے, صرف تو آجے واسطے رحمت نہیں, میرے واسطے نہیں, انہاں واسطے نہیں, رحمت للعالمین. چونکہ عالمین واسطے رحمت ہے, اور پھر اس دی شان و عظمت ہے کہ اس دی رحمت سب واسطے مساوی تے برابر ہے. اے نہیں ہوندہ کہ اس دی
رحمت کسی وڈیرے واسطے جاگیردار واسطے کسی بادشاہ صدر یا وزیر اعظم واسطے زیادہ ہوئے نہیں، یہ اس دے عدل دے تقاضے دے خلاف تے میرے جیسے غریب تے رحمت گھٹ ہوئے کیونکہ میں غریب ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس دی رحمت مسافی عدل دے تقاضے نو پورا کر دی ہوئی، ہر کس و ناقص واسطے برابر تے اکو جہی ہوندی۔ ہن توجہ رکھنا، میں گل دی طرف آ رہا مثال دے طور تے گل نو ذرا آسان کرنے واسطے سمجھان واسطے کہ جویں بارش بھی اللہ دی رحمت ہے نا، ایک ٹیریٹری ایک علاقے تے وستی ہے تے جاگیردار دے محل تے ماڑی تے بھی اتنی وستی ہے، میرے جیسے قریب دا قریب جھونپڑا ہوئے اس تے بھی اتنی وستی ہے، ٹھیک ہے۔ ہن میں تو ایک سوال کرنا کہ بارش اللہ دی رحمت بن کے ایک علاقے تے ہر شاید تے اکو جی وستی ہے، ان توجہ نہ میری گل دا جواب دینا، لیکن اس حقیقت نو مننا بہت سی کہ اس دی رحمت اس دی طرفوں ہر کہیں واسطے برابر وستی ہے، لیکن پھل تے پوے تے خوشبو پیدا ہوندی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، رحمت پھل تے پوے تے خوشبو پیدا ہوندی ہے تے جے کوڑے کرکٹ تے گند تے ڈھیر تے پوے تے بدبو پیدا ہوندی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس دی رحمت اس دی طرف ہوتے برابر ہے، لیکن ہر شے اس دی رحمت تو فیضیاب اپنے اپنے ظرف دے مطابق ہو۔ تو میں بہت بڑا مسئلہ تمہارے سامنے پیش، میں بہت بڑی گل، جی بسم اللہ، عشق کی چوٹ تو لگتی ہے دلوں پر یکساں، بسم اللہ بسم اللہ، بڑا شعر ہے، آواز بدل جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر شے شعر پڑھ رہے نے کہ جویں بارش وستی ہے پھل تے خوشبو پیدا ہوندی ہے، کوڑے کرکٹ تے بدبو پیدا ہوندی، اس دی رحمت دے نزولی تے فرق نہیں، لیکن حاصل کرنے والے دے ظرف وچ فرق ہے۔ لو بھائی گل بڑی خوبصورتی نال کمال سن رہے ہو۔ ایک شعر مینوں انہاں بڑی خوبصورت ادیب شخصیت نے وہ میں دہرا رہا کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پہ یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ کہ ظرف دا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ظرف دے معنی پانڈا برتن، اے پنجابی میں سے ایک دوسرے نے آخنا چاہیے فلانے دا تے پانڈا ہی چھوٹا ہے، برتن ہی چھوٹا ہے، یعنی ظرف کچھ آدھا ہوئے تو اس دی رحمت ظرف دے مطابق وصول کر۔ لو بھائی جس محبت نہ تسی یہ گل نو اپنے ذہن محفوظ فرمایا، میں تھوڑی جی اس کی مزید وضاحت کرنا کیونکہ تسی قبول کر رہے ہو اس گل نو، ورنہ میں ختم کر دینا۔ قبلہ میں آج کر رہا ہوں ایک شعر دو مصرعہ تے مشتمل گل ہن کنایہ نال جاری ہے، اس سے پیچھے میں کی آکھ رہے ہیں یہ تسی سمجھ دے، میں گل کر رہے ہیں تسی سمجھ رہے ہو۔ تو پیارے دوستو ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز دینا آل محمدی باغ، اسی بات کرنا سے لطف اٹھانا۔ تو شعر پیش کر رہا جس شعر دے ثانی مصرے وچ ایک تاریخ دا بڑا واضح تے روشن باب موجود ہے، ہن تسی اس دی رسائی تسا حاصل کرنی ہے۔ گل ہے ظرف دی، برتن دی، ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کر رہا ایک لفظ استعمال کر رہا مشک، مشک میں نے خوشبو، سچی خوشبو، توجہ میرے پاس ہے، تو عرض کر رہا کہ مشک کی خاک میں مل کر بھی کبھی بو نہ گئی، جیڑی سچی خوشبو ہوندی ہے نا، سچی، وہ خاک بھی مل جائے تے خوشبو دینوں نہیں لاندی،
او دا ظرف خوشبو ہے. توجہ رکھنا. اور مصرع ثانی میں تھوڑے دلوں کی گہرائیوں تک پہنچانا تسی انتظار کر کے اور خواہش نال سننا کہ میں اس دے وچ کی آکھ رہا. تاریخ دا ایک باب مخبر ہے کہ مشک کی خاک میں مل کر بھی کبھی بو نہ گئی اور صحبت گل میں رہا خار مگر خو نہ گئی. پھل دی صحبت وچ کنڈا رہا. پھل دی صحبت وچ کنڈا. پھل دی صحبت وچ میں کچھ آکھ رہا. کنڈا پھل دی صحبت وچ رہا. ساری زندگی کنڈے دا کنڈا ہی رہا. پھل نہیں بن سکیا کیونکہ اس دا ظرف خارے. اس دا ظرف خارے. تو پیارے دوستو کمال ہے. میں ایک سید زادہ میں انہوں دا نام لے رہا. میں ثواب ہوندہ ہے اگر کسی دا مشہور سید ریاض حسین شاہ مرحوم نے یہ دے وجہ ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی جناب رسول پاک دے گوڑے منڈ بیٹھے رہے. میری زبان دا ایک لفظ یعنی اس دن میں ابو سفیان دوسرے ابو جہل دوسرے یعنی میں کسی مخصوص شخصیت دا نہیں جنہیں ہزاراں لوگ سینکڑوں لوگ زمانے رسول جو موجود ہیں سرکار دے قریب بیٹھے رہے لیکن رحمت تو محروم رہے. اچھا اتھے ایک میں جملہ آکھنا کہ قربت رسول تو مراد یہ نہیں ہوندا کہ کول بہ رہے تے گوڑیاں نو ہاتھ پہ لائے تے. قربت دا مانوی قربت مقصود ہے. توجہ رکھنا. آج میں ایک علمی گل کر رہا. مانوی قربت یہ ہوندی ہے کہ کچھ لوگ قریب رہنا یا بیٹھنا تے درکنار ساری زندگی جناب محمد مصطفیٰ دے ان آنکھیاں نال چہرے دا دیدار بھی نصیب نہیں ہویا. لیکن قربت رسول ایو دی حاصل ہوئی کہ آپ نے علم ہویا حضور دے ایک دند دے ٹوٹن دا آپ نے 32 شہید کر دیتے. لیکن بیٹھے نہیں نہ ڈٹھا یہ رسول میں. یہ ہے قربت مانوی. یہ ہے قربت مانوی. تو پیارے دوستو میرے ایک دوست نے میرے بزرگان دوست نہیں میرے تو بڑے رہے ہیں سید ریاض حسین شاہ دا ایک مسدس عطا میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ بس میں پیغمبر میں بے شک با ادب بیٹھے رہے. تھوڑا بولنا ٹھنڈک آ رہی ہے خون کی آ رہی ہے لیکن میں توقع رکھنا آخری میرے جملے نے آخری میں توقع رکھنا کہ محبت محمد مصطفیٰ عشق علی دی گرمی ساتھی سردی تے غالب رہسی. تبھی تا گرم رہن میں شیر پیش کر رہا. انہوں نے فرمایا وہ گل ہے ظرف دی برتن دی کہ بزم پیغمبر میں بے شک با ادب بیٹھے رہے. کچھ لوگ جناب محمد مصطفیٰ دی محفل با ادب بیٹھے رہے. اس دے شک نہیں تاریخ درس دی ہے. بزم پیغمبر میں بے شک با ادب بیٹھے رہے. آخری جملے بھائی دیکھنا میرے پاس ہے میرے جملے ضائع نہ ہوں. بد میں پیغمبر میں بے شک با ادب بیٹھے رہے اور میدان وغام نے جنگ میدان جنگ. توجہ رکھنا تشریف رکھو جناب قبلہ تشریف رکھو جلدی جگہ دیو جی بزرگان بیٹھن. پھر آخر کہ بد میں پیغمبر میں بے شک با ادب بیٹھے رہے اور میدان وغام میں سب کے سب بیٹھے رہے. گل سمجھ نہیں رہے لطف نہیں. یعنی ایو جے شریف جنگ جو کہ میدان جنگ بھی اٹھن دی تکلیف گوارا نہیں کیتی بیٹھے ہی رہے. بس میں پیغمبر میں بے شک با ادب بیٹھے رہے اور میدان وغام میں سب کے سب بیٹھے رہے. اور شیر دے وچ ہوندا ہے سنت تضاد صبح نال شام سچ نال جھوٹ اجالے نال اندھیرا یعنی متضاد الفاظ کا استعمال. توجہ رکھنا کہ بس میں پیغمبر میں بے شک با ادب بیٹھے رہے
اور میدان وغا میں سب کے سب بیٹھے رہے اور اٹھ کھڑے باد نبی بہر حصول تخت و تاج. میں کچھ آکھ رہا، میں کچھ کہہ رہا. اٹھ کھڑے باد نبی بہر حصول تخت و تاج. کون؟ عمر بھر جو سر جھکائے روز و شب بیٹھے رہے. اور توجہ رکھنا کہ سوچتا ہوں، میرے پاس دیکھنا، سوچتا ہوں یہ بیچارے لاشعور و بد نصیب. کنہیں لاشعور، کنہیں بد نصیب؟ سوچتا ہوں یہ بیچارے لاشعور و بد نصیب ارے بحر رحمت کے کنارے تشنہ لب بیٹھے رہے. میں ساری گل اس واسطے کیتی ہے کہ بد میں ذکر پیمبر جو بیٹھے ہو انج نہیں بہنا جی میں وہ بیٹھے. سبحان اللہ. انج بہنا جی میں سلمان فارسی بیٹھا. جی کوئی گل نہیں، وقت میری کول ہے. سبحان اللہ. بس جناب بہت خوبصورتی دے نال تسی سماعت فرمایا ہے. اگر طبیعت ہوئے، شیر پسند لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، طبیعت ہوئے تو ایک مسدس میں پسندیدہ پیش کر دیں شان رسالت. لیکن جس سے شیریت ہے، شیر میں کسی دے بارے کچھ نہیں آکھ سکتا، لیکن یہ ہے کہ میرا شیر جیڑی میری چھوٹی جی حیثیت ہے، جیڑی میری ادنا حیثیت ہے، اس دے اندر رہ کے میں گل کر رہے ہیں. دعویٰ فضول ہے، ابس ہے، لیکن شیر دی جیڑی تکنیک ہے، شیر دے جیڑا نظم و ضبط ہے، اس دے مطابق کوشش ہوندی ہے کہ ایسا شیر پیش کرا کہ جس نو شاعر بھی قبول کرے کہ یہ شیر ہے. توجہ رکھنا میرے پاس. تو عرض کر رہے ہیں کہ دل کو دنیا کی محبت سے جدا رکھا ہے. تو بھائی ہمیں قصیدہ پڑھنا ہے. توجہ رکھنا کہ دل کو دنیا کی محبت سے جدا رکھا ہے اور سر کو دہلیز محمد پہ جھکا رکھا ہے. میں پیش کر رہا ہوں کہ دل کو دنیا کی محبت سے جدا رکھا ہے، سر کو دہلیز محمد پہ جھکا رکھا ہے. اور شعر جڑا پیش کرنا ہے اس کے دامن چے. توجہ رکھنا کہ کیا ڈلائیں گے مقدر کے اندھیرے مجھ کو، کیا ڈلائیں گے مقدر کے اندھیرے مجھ کو. ارے عشق احمد کا دیا دل میں جلا رکھا ہے. عشق احمد کا دیا دل میں جلا رکھا ہے اور رات دن میری زبان پر ہے فقط صلی اللہ. رات دن میری زبان پر ہے فقط صلی اللہ. ارے میں نے کشکول میں جنت کو چھپا رکھا ہے. ایک صلوات پڑھو بلند آواز میں آل محمدی بارگاہ. پڑھیے. دیکھو بچے پڑھ دینے نعتاں بھی، لیکن میں جیڑی میری ادنا حیثیت اور شخصیت ہے اس کے مطابق میں گل کرنی. میں ان تیری ویری نہیں کرنی. میں شیر پیش کرنا چاہتی ہوں. تو بچوں میرے پاس جی میں کوئی نہ کوئی پیغام میری گل دے وچ ہے. سبحان اللہ. میں جڑی گل آکھ رہا ہوں تواڈے تک کوئی پیغام پہنچا رہا ہوں. ہن یہ پیغام یہ ہے کہ سنو. پہلے لوگ ساڈے تے شک کرتے رہے کہ بھئی فجر تو لے کے فقہ جعفری سے متعلق لوگ اسی فجر تو لے کے شام تک علی علی تے کرتے ہیں، لیکن کملی والے دی شان بیان کر تو گریز کرنے. ہن یہ محفل نے تے ثابت کر دیتا کہ ان دا شک جڑا ہے وہ شک خود مشکوک ہو گیا اور اس سے کوئی یعنی صداقت نہیں، کوئی سچائی نہیں. حالانکہ میں عام مجالس وچ بھی وتیرہ بنایا ہے شان رسالت پیش کرنا اس شک کو دور کرنے واسطے. اور پھر میں ایک جملہ آکھنا بھائی کہ وہ جڑے شک کرتے ہیں کہ شان رسول نہیں بیان کرتے، حقیقت ہے کہ اسی بیان ہی شان رسول کرنے ہیں، اور کچھ ہے ہی نہیں.
میں دلیل عقلی دلیل ایک پیش کرنے اور ان تے اکتفا کرنا بہت کافی ہے کہ اسی صرف ساڈی قوم اور ملت ایسی ہے کہ جنہیں اس اصول تے ثابت قدم ہے کہ ساڈا دین صرف اور صرف ہدایت رسول ہے. اگر اسی علی علی کرتے ہیں تو ساڈا سرکار علی نال کو براہ راست رشتہ تے نہیں. وہ تہاڈے ساڈے محمد نے فرمایا انام علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہوں. پھر اگر ذکر حسین کرنے ہیں، حسین دے پیچھے خون بہانے ہیں، تو سرکار حسین علیہ السلام نے ساڈا براہ راست رشتہ نہیں. وہ ساڈے رسول نے فرمایا میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچ. ایک کوئی گل مقامہ کہ ساڈا دین کیا ہے. جیڑا ساڈے محمد مصطفیٰ نال پیار کرے، عقیدت رکھے، انہاں دی جتیاں دی خاک دا سرما اپنی اکھاں پانا سعادت تصور کرنے ہیں. تے جیڑا میرے مولا نو ستائے اس تو نفرت کرنے. ساری محبت اور نفرت دا بھی بنیاد صرف اور صرف محبت رسول ہے اور کچھ نہیں. تو میرے دوستو، میرے نزدیک دین ہے اطاعت رسول، اطاعت فرمان رسول. تسی نا کیونکہ بار بار میں تانوں ویکھنا پوندا ہے تے مزہ نہیں آوندا. تسی زاویے میں تے بیٹھے ہو، اس زاویے تے آ جاؤ. اچھا دیکھو، انہیں اس نظم دے وچ بالکل نئی نعت ہے، میں لکھ کے تانوں دسدا ہے. اس نظم میں صرف اشارے نے جیڑی اصولی چیزاں نے، چند اصولی چیزاں کہ جنہاں دا تانوں پہلے تو مطالعہ بھی ہے، کتاباں وچ موجود ہے. جیڑی گل دا میں اشارہ کرنا ہے، ہر اشارے دے پیچھے دلائل دا تے استدلال دا ایک انبار موجود ہے. حکم رسول، حکم ائمہ موجود نے. میں وہ اشارے کرتا جانا ہے تے تسی اس لطف اندوز ہونا ہے. توجہ رکھنا. ایک بلند آواز دینا، صلوات پڑھ لو آل محمد سچ پوچھئے اگر تو رسالت ہی دین ہے. سبحان اللہ. ہاں بھائی، سچ پوچھئے اگر تو رسالت ہی دین ہے. 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 فتح ثانی پیش کرنی، سعادت حاصل کر رہے ہیں ہم بھائی. سچ پوچھئے اگر تو رسالت ہی دین ہے. سچ پوچھئے اگر تو رسالت ہی دین ہے. سچ پوچھئے اگر تو رسالت ہی دین ہے. اور آل مصطفیٰ کی محبت ہی دین ہے. مہربانی. سبحان اللہ. دور موجودہ دور دے وچ اسلامی فکر جڑی ہے نا وہ بنڈی گئی ہے، تقسیم ہو گئی. بعض لوگ نے ایسے مسلمان جڑے آندے نے بس بھائی رب ہی رب خدا ہے، اس تو بعد کچھ نہیں. رسول بھی ساڈے بھراواں ورگا. توجہ ہے میرے پاس؟
کچھ لوگ صرف عشق محمد دے دعوے دار نے، کملی والا عشق محمد. پھر اس طرح ایک فکر جڑی ہے اسلامی تقسیم ہو گئی ہے. میں ان پہلے توحید پرستان مخاطب ہو کے آکھ رہے ہیں جڑے اللہ دی محبت دے دعوے دار نے تے صرف اسے تے دین تصور کر دینے. ہاں بھائی چاہے جو پیار کوئی خدا رحیم کا، چاہے جو پیار کوئی خدا رحیم کا، ہے واسطہ ضروری رسول کریم کا، ہے واسطہ ضروری رسول کریم کا. قرآن سے جو پوچھے تو سنت ہی دین ہے. سبحان اللہ. میں آختا رہنا مجالس دے وچ کہ ہر شیعہ پہلے اہل سنت ہے. حقیقت وچ اسی اہل سنت والجماعت میں اہل سنت ہر شیعہ دا ہونا ضروری ہے. پہلے وہ اہل سنت ہے. سنت کیا ہے؟ سرکار دی اعمال حسنہ توجہ رکھنا. ہاں بھائی ہن اللہ دا یہ فرمان ہے. اے جڑے عشق نبی دے دعوے دار نے انہوں نے مخاطب ہو کیا کریا. ہاں بھائی میرے نبی کے نیچے قدم کا نہ چھوڑنا، میرے نبی کے نیچے قدم کا نہ چھوڑنا، اور اتباع شاہ امم کو نہ چھوڑنا، اور اتباع شاہ امم کو نہ چھوڑنا. مانو مجھے تو اس کی اطاعت ہی دین ہے. سبحان اللہ. تھوڑی سنجیدہ بسم اللہ بسم اللہ عرض کر رہے ہیں. آؤ ہن اللہ نے فرمایا جو کچھ میں پیش کیتا ہے ہن اللہ والے دی تھوڑی جی گل کریے. توجہ رکھنا. کون کون ایک لفظ استعمال کیتا ہے بصیرت. بصارت ہوندی ہے ظاہری اکھاں دیکھن والیاں، بصیرت دل دیاں اکھاں، معرفت دیاں اکھاں. توجہ رکھنا. او جنہاں نے انہاں نوں دل دیاں اکھاں نال عرفان دیاں اکھاں نال ڈٹھا. کون کون؟ توجہ رکھنا. ہاں بھائی سلمان باوفا سے ابو ذر سے پوچھ لے، سلمان باوفا سے ابو ذر سے پوچھ لے، کمبر در علی کے گداگر سے پوچھ لے، کمبر در علی کے گداگر سے پوچھ لے. یہ جو عطا کرے وہ بصیرت ہی دین ہے. سبحان اللہ. پیغام پہنچا دیتا ہے. آخری شعر سبحان اللہ لفظ استعمال کیتا. آخری شعر شیر. شیر میں نے دودھ جنہوں اسی سراکی زبان جنہیں کھیر. توجہ رکھنا. ہاں بھائی شیر زبان پاک پلاتے رہے رسول، شیر زبان پاک پلاتے رہے رسول، سینہ پہ جس کو اپنے سلاتے رہے رسول، سینہ پہ جس کو اپنے سلاتے رہے رسول. اس چاہے کربلا کی بدولت ہی دین ہے. آنے کو ہے یا پرانے پڑھنے سبحان اللہ. مولا سلامت آباد رکھ جی. اچھا جی پھر پڑھو بھائی. ہاں بھائی شیر زبان پاک
بدولت ہی دین ہے بولیں گے آخر میں بولیں گے پڑھا سبحان اللہ آج دے سرکار دا جڑا اج دا خصوصاً موضوع ہے سرکار دی آمد میری بڑی معروف نظمہ تسی پہلے سن چکے ہو جو کہ بار بار وہ پڑھ چکا ہوں میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا ایک نئی ہے توجہ میرے پاس رکھنا میں پیش خدمت کر رہا ہوں ایک دفعہ میری درخواست سے تواڈے درمیان ایک ملانگ مولائی ایک عاشق علی ایک محب اہل بیت پورے جوش و خروش کے نال روایتی انداز فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب یکسو ہم آہنگ ہو کے ان نعرہ سناؤ جو نعرہ لگاندہ سوزر احتیاط اب کہنا کہ باطل کا طرفدار نہ بولے واہ 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 ہم کہنا کہ باطل کا طرفدار نہ بولے اور معصوم کی منت میں گناہگار نہ بولے ہم کہتے ہی مجلس ہے شبیر میں آ کر حیدر کا چلے سے کرو رومدار نہ الحمدللہ بہت خوبصورتی دے نال انتہائی خوبصورتی نال بہترین انداز سماعت نال تسی قبول فرما رہے ہو میں ممنون و مشکرہ میرا حوصلہ تسی بتا دیتا ہے اور یہ تو مینوں پہلے تو یقین ہے کہ میں قدر دانت پڑھ دے ایک صلوات پڑھ لو بلند نوازنا آل محمد آج نبیوں کا پیمبر خلق میں آنے کو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بسم اللہ بڑی خوبصورتی سبحان اللہ سبحان اللہ جیو بھائی جیو جیو جوانیاں مانو جیو جوانیاں مانو ہاں بھائی آج نبیوں کا پیمبر خلق میں آنے کو 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 حال کے اکبر کا دل بر خلق میں آنے کو پیش کر رہے ہیں مولا سلامت کے آواز رکھے بڑے ذہین لوگوں کا اجتماع ہے جی بسم اللہ پھر آکھا حضرات فرما رہے ہیں مطلب پھر آکھو ہاں بھائی آج نبیوں کا پیمبر خلق میں آنے کو حال کے اکبر کا دل بر خلق میں آنے کو آج نبیوں کا پیمبر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی زندگی سر دھر رہی ہے وقت میں کونین ہے زندگی سر دھر رہی
حشر خلق میں آنے کو بولیں گے نہیں کوئی لمبا نہیں ایک دو شعر الحمدللہ میں صمیم قلب تو ممنون و متشکر ہوں تمام حضرات دا کہ تسا میری بڑھڑی کمزور ناتواں تھکی ہوئی آواز نو جس محبت نے تسی قبول فرمایا اور میرا حوصلہ تسی بلند فرمایا جڑا رسپانس تسی عطا کیتا ہے میں گناہگار سید ہاں اور میری کچھ تہذیب بھی ہے میرا ضمیر اجازت نہیں دینا کہ میں تھوڑا شکریہ ادا نہ کروں جی بسم اللہ بس تھوڑیاں دعاواں نال ایک شعروں پڑھ دیا کہ بے شک میں بڑھ رہا جی اے یوسف دشک کا کہ زلیخا بڑھی ہو گئی ہے حضور دشک کے بڑھے جوان ہو گئے گل ہے کہ ایک حقیقت ہے سچائی اے دے تمہیں انکار نہیں کہ بڑھاپا ہے لیکن یاد رکھو میں ایک جملہ آخر ہوں کہ میں دوران ذکر اہل بیت دوران مدح آل محمد کدی بھی بڑھاپے نو اپنے اتے غالب ہون دی اجازت نہیں دیتی اسی ان جوان بھی چھاڑ رہے ہیں دیکھو نا ایک جوان بھی آیا بیٹھا ہے وسیم اے ان جوان نے نا اسی یہ تواڈے واسطے دے رہے ہیں کہ تسی ہن انہاں نو یعنی اسی چار جنہاں نو دیاں گے پھر یہ چار جلدی نسل نو دیں گے اور یہ ذکر سرکار دا تا قیام قیامت اس سے تسلسل نہ جاری رہے گا اور میرے جیسے کئی آئے تے کئی ٹر گئے ذکر حسین جاری ہو سکے لو بھائی میں اس واسطے انہوں اتھے ختم کیتا ہے کہ جشن تے ہو گیا اور اس موضوع میں پڑھیا اور میری تمہیدی گفتگو نو آج جس طرح تسی خوبصورتی نہ کمال قبول کیتا ہے میں اس سے قصیدے بھی قربان کرا لیکن میں ایک چیز تھوڑے واسطے میں نے فرمایا بانیان نے بہت بار کہ بہت نئی چیز میں نظمہ بھی نئیاں پیش کیتیاں نے لیکن ایک چیز جڑی میری بڑی پسندیدہ اور اس وقت ادب نواز حلقے نے اس کو بڑا پسند کیتا ہے اس سے میرے کچھ جذبات شامل ہیں اے دیکھو جڑا واقعہ ہویا خان پور دا پچھلے دنوں چ 14.5 بندے یہ کتنے اے خود جتھے میں کھلوتا ہے اتھے ایک بہت بڑا سانہ ہو چکا ہے ساڈے متولی شہید ہو چکے ہیں پھر کراچی دا واقعہ پھر متعدد واقعات یعنی یہ کیا ہے ایک کوشش کیتی گئی یہ شروع تو ساری زبان نو بند کرنا جناب اور پہلے تسی اپنی بزرگاں دی تاریخ بھی دیکھو تاریخ دے بالکل تو پتہ لگ سی ایسی تشدد پسند تے ظالم حکومتاں آئیاں جنہاں خزانے دے منہ کھول دیتے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی کہ علی دا نام لیوا کوئی دنیا جو باقی نہ رہے اے بغداد دیاں دیواراں ہی سیدہ دے مومنہ دیاں بڑیاں پڑیاں پھر اس کی تائید بھی تاریخ اپنے اپنوں دوران دی رہی ہر دور ہن بھی موجودہ دور ساری موجودگی کوشش کیتی گئی پلان کیتا گیا منصوبے بنائے گئے ارباں روپے خرچ اس سے ہوئے کہ کم از کم ایک قوم اپنی 4 دیواری چ محدود ہو جائے باہر نہ آوے لیکن اس قوم نے اس گل نو کبھی بھی قبول نہیں کیتا جانا دے کے بھی اس گل نو قبول نہیں کیتا اور ایک قوم بول دی رہی اے جس وقت اسی جلوس باہر کرنے تے تکلیف کی ہوندی ہے میں ایک جملہ آخر اس سے وچ اسی نوحے پڑھنے ہیں یہ نوحہ کیا ہے ظالم دے ظلم دی نشر و اشاعت ظالم نے جو ظلم کیتا ہے اس دی نشر و اشاعت اس دی تشہیر کرنا
تو جڑا ظالم ہوندا انہوں ایک گل والا نہیں کھاندی کہ میرے ظلم دی تشہیر ہوئے وہ جاندا ان دیا زباناں بند ہونے بولن نہیں اساں بول دیا نا انہاں سانوں بند کر دیا اس سے جذبے نو میں اس نظم میں پیش کیتا ہے خدمت عالی پیش کر رہے ہیں اور ایک بڑا ذہین اور فتین اجتماع میرے سامنے موجود ہے اس واسطے میں اس کا انتخاب کیتا ہے وسیم بیٹھے نے میرے کو وسیم میں اس سے جڑی ردیف استعمال کیتی ہے وہ ہے بولیں گے اسی بولاں گے تہاڈی نمائندگی کرتے ہیں اور قافیہ ہے قسم توجہ رکھنا ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ لو آل محمد جشن واہ واہ ایک ماشاءاللہ بہت خوبصورتی نال تسی پڑھیا ایک حکم اسی تعمیل حاجی محمود صادق صاحب دے دادا دادی دیگر مرحومین اس خاندان دے اور بیٹا حسن رضا و دیگر جعفری برادری دے تمام مرحومین واسطے دعائے مغفرت ایک سورہ ہم پڑھو اس جشن دے صدقے جنوں دے ارواح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم لو جی میں نمائندگی اپنی قوم دی کر رہے ہیں اور اپنے جذبات میرے نہیں میں تواڈے واسطے ایک علامت دی حیثیت میں علامت دا حقیقت تواڈے سارے دے دلی جذبات دی ترجمانی ہے اگر ان جاکھا تے آئینے حق کو صحیح کہ جذبات آپ کے ہیں قلم ہے فقیر کا سبحان اللہ ہاں جی بسم اللہ ہم نے سچ کہنے کی کھائی ہے قسم بولیں گے وہ ذرا کھڑ کے سننا ہے شاید ہے آخری نظم جنہی میں پیش کر گیا مجلس الاختتام تک پہنچا رہے ہیں ہم بھائی ہم نے سچ کہنے کی کھائی ہے قسم بولیں گے ہم نے سچ کہنے کی کھائی ہے قسم بولیں گے ہم نے سچ کہنے کی کھائی ہے قسم بولیں گے ہم نے سچ کہنے کی کھائی ہے قسم بولیں گے جھوٹ کو سچ جو بنا گے تو ہم بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا شہد پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک لفظ استعمال کیتا ہے سنم سنم دے معنی ہے بت ہاں بھائی شیر پڑھو خود کو دیوار نہ کس گلیاں جاگ گیا خود کو دیوار نہ کس گلیاں جاگ گیا کس نے بت توڑ کے کعبے کا بدن پاک کیا کس نے بت توڑ کے کعبے کا بدن پاک کیا تم نہ بولو گے تو پتھر کے صنم بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انتہائی خوبصورتی نال سماعت فرما رہے ہو آخر تے سبحان اللہ ہاں جی دوسرا شیر دے نال شیر پڑھ رہے ہیں وقت قلیل ہے میں اپنے عزیز کو جلد از جلد وقت دینا چاہنا سبحان اللہ سبحان اللہ
او وہ ولی ہوگا وسیع ہوگا مولا ہوگا وہ ولی ہوگا وسیع ہوگا مولا ہوگا گر نبی کہہ دیں گے مولا تو وہ مولا ہوگا گر نبی کہہ دیں گے مولا تو وہ مولا ہوگا اس کے خود مورے رسالت پہ قدم بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی نوازش سبحان اللہ پیش کر رہے ہیں شعر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی یا علی کہہ کے تغابر میں پکارا کس نے یا علی کہہ کے تغابر میں پکارا کس نے اور علم دین کا پتھر میں تھگاڑا کس نے اور علم دین کا پتھر میں تھگاڑا کس نے خود یہ لہرا کے فضا میں علم بولیں گے علی بول ہاں جی سبحان اللہ علی بول پڑھو ایسے پڑھو بہت اچھا لو بھائی ہوں میں خصوصاً کو شعر پیش کر رہا جس کا تعلق ہی بولن دے نال ہے توجہ رکھنا میرے پاس ہے کون معراج کی کون معراج کی جب پردہ معراج میں تھا تھوڑا جاگو تھوڑا ساتھ دیو شعر پیش کر دیا میں کچھ آخری ہیں شعر دے بھی تھوڑے تک پہنچا رہے ہیں ہاں بھائی کون معراج کی جب پردہ معراج میں تھا کون معراج کی جب پردہ معراج میں تھا جو زمین پر بھی رہا اور وہاں بھی بولا جو زمین پر بھی رہا اور وہاں بھی بولا کس کے لہجے میں خدا بولا تھا ہم بولیں گے سبحان اللہ بسم اللہ لاکھ باری جناب جی بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ آخری شعر پیش کر دیا آخری شعر اس نظم دا ہاں بھائی لاکھ تم ہاتھ دیا یاگ لگا تالے لاکھ تم ہاتھ دیا یاگ لگا تالے ہم آیا کر دیں گے کرتوت تمہارے کالے ہم آیا کر دیں گے کرتوت تمہارے کالے گردبا بند کرو گے تو کلم بولیں گے ٹھیک ہے بہت خوبصورتی نا انتہائی خوبصورتی نا اے ہر کے سنن دا جی میں تسی سنے مولا تانوں اس تو زیادہ ذوق عطا فرمائے بس آخر دے وچ میرے برادر بھی تشریف فرمائے اور جتھے میں بیٹھا ہر دوست میرے کو آیا تو اس نے یہی گل کیتی ہے جس دا اعلان چودھری صاحب کرتا اور اس نظم دے واسطے میں نے حکم دیتا ہے جی اس سے جناب میں اس سے میں اس کی تکمیل کر دیا اور اس کو وائنڈ اپ کر دیا اور اپنے عزیز کو دعوت دے رہا توجہ دینا فرمانا 1000 مرتبہ تہاڈی سنی ہوئی نظم جیڑی زندگی جی بسم اللہ پیش کر رہے ہیں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ایک نعرہ سنا دے علی دے نام دا میں شروع کر دیا علی ولی کے پیارے میں کہتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے
تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں بڑی مختصر لیکن جامع گل کہلوائی ہے مولا نے میری زبان ناقص چوں کہ زندگی وہ ہے جڑی مرشد علی دے پیار دی ہن فتح ثانی اس تے سبحان اللہ ماشاءاللہ جیو جی اس نے برعکس گل کر دیا ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کتے تو زندگی ہے یہ ولائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی سبحان اللہ علی کی ولادت بغیر زندگی مرداد دی زندگی ہے موت اس تو بہتر ہے ہن میں وہ الہان پیش کر رہا جڑا تہاڈا انتہائی پسندیدہ ہے اور اس مصرے دی زینت بن چکا ہے ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کتے تو زندگی ہے یہ ولائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت